الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات علماء اکرام اور اس تعلیمی تربیتی بیداری مہم کے شرکاء، آج اس مبارک مجلس کو منعقد کرنے میں جن حضرات کی کوششیں اور محنتیں لگی ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں، کیونکہ یہ اس وقت جن حالات سے مسلم معاشرہ، بلکہ معاشرہ نہیں پورا ملک جن بیماریوں سے، جن حالات سے دوچار ہے، زبان حال سے کسی طرح کا کوئی تذکرہ کرنا خلاف معمول سا لگنے لگا ہے. اور کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے اس موقع کے لیے کہ رہنے اب ایسی جگہ چل کہ جہاں کوئی نہ ہو، رہنے اب ایسی جگہ چل کہ جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو، پڑے گر بیمار تو کوئی نہ تیمار دار ہو، اور جب مر جائے تو نوحہ خواہ کوئی نہ ہو. بہرحال اس وقت اس پروگرام کو اور اس پروگرام میں حضرات علماء کرام کی شرکت اور ان کا یہ فکر لے کر جمع ہونا کہ مستقبل میں امت اور امت کے نونہالوں کا مستقبل کس طرح تابناک ہو اور کس طریقے سے ہماری نئی نسل تعلیم سے آراستہ ہو اور کس طریقے سے تعلیمی بیداری اور اس زمانے کی جو ضرورتیں ہیں اس سے قوم کس طرح بیدار ہو، اس عنوان کو لے کر جو حضرت مولانا محمد شعیب صاحب قاسمی نے قدم اٹھایا ہے، دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس نورانی مجلس کی صدارت کے لیے جس ذات گرامی اور جس شخصیت کو منتخب کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی کا ہر سانس تعلیمی فکری اور تعلیمی بیداری کے لیے ہمیشہ لگن اور محنت کے ساتھ ان کا یہ مشن رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سب حضرات کی تمام نیک جائز مرادوں کو پورا فرمائے. اور اس زمانے کی جن ضروریات کو لے کر یہاں ہم سب جمع ہوئے ہیں، میری درخواست یہ رہے گی کہ اس کو صرف اسی مجلس کے لیے خاص نہ کیا جائے، بلکہ اپنی زندگی کا ایک حصہ بنایا جائے، اپنی ضروریات کو لازمی جز سمجھا جائے. اور جس طرح ہماری اس زندگی کو ضرورت ہے غذا کی، جس طرح ہمارے اس روح کو، اس جسم کو غذا کی ضرورت ہے، اسی طرح ہماری نسل کے لیے تعلیمی بیداری کی فکر لینا ہر ایک کے لیے ضروری اور لازمی جز ہے. حضرت مولانا شعیب صاحب نے تقریباً 15-20 دن پہلے اس پروگرام کی اطلاع دی تھی. اسی وقت سے میرے دل میں حضرت کے لیے دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، کیونکہ ایسے وقت میں انہوں نے یہ بیداری کی مہم شروع کی ہے کہ اس وقت حالات سے ہر آدمی ڈرا ہوا ہے اور بہت ہی زیادہ مرعوب سا ہے.
جیسے مغلوب سی کی حالت ہو گئی ہو اور کوئی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہماری سلب ہو گئی ہو. مگر مولانا نے بیداری کی مہم شروع کی ہے. میں اس وقت کے خاص طور سے علماء اور عوام سے جو بااثر ہیں، باشعور ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ اس وقت کے حالات کے تحت اپنی نسل کے لیے، اپنی مستقبل کی نئی آنے والی نسلوں کے لیے کوئی ایسا فکر لے کر کھڑے ہوں کہ جس کے ذریعے سے کسی دنیا کی طاقت کے سامنے جھک نہ سکے. جن حضرات نے اس قوم کو ان حالات میں مجبور کر دیا کہ ان کے علماء میں وہ صلاحیتیں نہیں سمجھتے جو اس ملک کی نمائندگی کر سکے، انہیں ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بیدار کر کے بتائے کہ اس ملک کی ہم نے پہلے بھی آبیاری کی ہے اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہم ہی آبیاری کریں گے. اس ملک کی بقا اور تحفظ میں ہماری جانوں کی قربانیاں گئی ہیں. اس ملک کے تحفظ میں آج بھی ہم برابر کے شریک ہیں. ہم اپنے برادران وطن کے ساتھ مل کر تعلیمی بیداری کی مہم چلائیں گے، اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں گے، اپنے بچوں کی روحانی تربیت کریں گے، اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر لیں گے. جس طرح ہم ان کی شادیوں میں، جس طرح ہم ان کی ضروریات میں، مکان بنانے میں، ان کے مستقبل میں اچھے عیش و عشرت کے سامان میں ہم کوشش کرتے ہیں، اسی طرح میری درخواست ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنی زندگی کا جزء لازم سمجھیں کہ ہم اچھی تعلیم کے لیے اپنی محنت کی کمائی ہوئی گاڑی محنت سے ان بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں گے. اگر مسلمان اس کے لیے تیار ہو جائے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تعلیم سے آراستہ اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلائیں گے تو ہمارے اندر جو ایک طرح سے بزدلی ہے، ہمارے اندر جو پستی ہے، ہم جو دوسروں سے مروب ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ وہ مروبیت ختم ہو جائے گی اور حوصلہ پیدا ہوگا، ہمت ہوگی اور دوسروں کے سامنے ہم اپنی بات کو اچھے انداز سے پیش کر سکیں گے. تعلیم سے انسان انسانیت سے آراستہ ہوتا ہے. آج جن حالات سے اس ملک میں ہم لوگوں کے ساتھ سوتیلا برتاؤ کیا جا رہا ہے، میں بیداری کے ساتھ اپنی سوچ سمجھ اور ہوش حواس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ جو ناانصافی اور ظلم کیا جا رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے وفادار نہیں ہیں. اس ملک کی وفاداری اس میں ہے کہ اس ملک کے ہر طبقے کو آگے چلنے کے لیے، بڑھنے کے لیے ان کی محنتوں کو جد و جہد کے ساتھ ان کی قدر کی جائے اور آپس میں پیار محبت کا پیغام پیش کیا جائے. اسلام نے اول دن سے، جیسا کہ حضرت مولانا شعیب صاحب نے اقرأ بسم ربک الذی خلق سے پیغام پیش کیا تھا، قرآن کریم کی آیت کریمہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو وہ چیز سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا. اس دین کی سب سے پہلی جو آیت کریمہ وحی کے ذریعے سے آئی ہے وہ تعلیم کے لیے آئی ہے. مگر تعلیم وہ ہو جس کا رشتہ رب ذوالجلال سے جڑا ہوا ہو، جس کے اندر انسانیت کی خدمت ہو، جس کے اندر انسانیت کی خدمت کے لیے جذبہ ہو، جس کے اندر دوسروں کی خدمت کا جذبہ ہوگا، وہ سمجھو کہ وہ انسانیت کا خادم ہے. اور جب تک کسی انسان کے ساتھ دوسرے کی خدمت کا جذبہ نہ ہو وہ انسان انسانیت کے اعلیٰ پیمانے پر نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. تو ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو اور اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں اسلامی شعار کے ساتھ، اسلامی جذبے کے ساتھ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں گے اور اپنے بچوں کو سارے ملک کے اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی ضرورت ہوگی، اپنے بچوں کو تیار کریں گے اور اپنے بچوں کو اچھی تربیت کے ساتھ، انسانیت کی خدمت کے ساتھ ان کے اندر جذبہ پیدا کریں گے. انہی باتوں کے ساتھ میں مشکور ہوں اس مجلس میں جتنے حضرات تشریف لائے ہیں کہ وہ سب یہاں کے اس پیغام کو لے کر اپنے گھروں کو واپس جائیں کہ ہم اپنی ضروریات کو فضولیات سے بچائیں گے اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم سے آراستہ کریں گے. اور جس طرح ہم اپنے بچوں کو اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں،
اچھے اسپتال میں لے جاتے ہیں، اچھے گھر میں شادی کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اچھے استاد کا انتخاب کریں، اچھے مدرسے کا انتخاب کریں، اچھے مربی کا انتخاب کریں، اچھے لوگوں سے ان کو لے جا کر دعائیں کرائیں، نیک لوگوں کی صحبت سے اپنے بچوں کو آراستہ کریں۔ اس وقت ہمارے نوجوانوں میں جو بگاڑ ہو رہا ہے اس بگاڑ کو دور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہم اپنے نوجوان بچوں کو اپنے سے دور کریں گے تو ان کے اندر بگاڑ ہوگا اور معاشرے کی اصلاح ناممکن ہے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو اپنی تربیت میں رکھیں۔ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے اور احباب کی بھی ذمہ داری ہے، محلے کے اور پڑوس کے رہنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور اس وقت جو انتخابات کا سلسلہ چل رہا ہے، میں ذمہ داران جو اس وقت نمائندے ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ ان کے اندر یہ جذبہ ہو کہ اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں اچھے اسکول قائم کریں گے، اور جو اسکول یا مدرسے چل رہے ہیں ان کا ہم بھرپور تعاون کریں گے، ان کی مالی ضروریات کا ہم خیال رکھیں گے۔ اسی طرح جو حالات اس وقت پیش آ رہے ہیں، ان اداروں کی حفاظت کے لیے جو بھی لائحہ عمل ہمارے اکابر ہم کو دیں، ہم ان کے لیے قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔